بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 17۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مستخرج ابو نعیم اصفہانی کا تعارف۔ متقدمین علماء کرام کی اصول حدیث پر کتابوں کا تعارف کا ذکر چل رہا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے علامہ رام ہرمزی رحمۃ اللہ کی کتاب کا تذکرہ کیا، اس کے بعد امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت علوم الحدیث کا ذکر کیا، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ابو نعیم اصفہانی کی کتاب مستخرج کا ذکر کیا۔ تو آج کے سبق میں ہم ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المستخرج کا تعارف کرائیں گے، اور ساتھ ساتھ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تعارف کرائیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے فمن اول من صنف فی ذلك القاضی ابو محمد الرام ہرمزی فی کتابہ المحدث الفاصل لکنہ لم يستوعب، والحاکم ابو عبداللہ النیسابوری لکنہ لم يحذب ولم يرتب، وتلاه ابو نعیم الاصبہانی فعمل على کتابہ مستخرجا وابقى اشیاء للمتعقب۔ سب سے پہلے جو اس موضوع پر کتاب لکھی ہے وہ قاضی ابو محمد الرام ہرمزی نے المحدث الفاصل، لیکن انہوں نے استیعاب نہیں کیا، اور اسی طرح حاکم ابو عبداللہ نیسابوری نے کتاب لکھی، لیکن انہوں نے اس کو مہذب اور مرتب نہیں کیا۔ ان کے بعد آئے ابو نعیم الاصفہانی، انہوں نے حاکم نیسابوری کی کتاب پر مستخرج لکھا اور آنے والوں کے لیے بہت کچھ چھوڑا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ابو نعیم اصفہانی ہیں انہوں نے مستقل کتاب نہیں لکھی، لیکن انہوں نے حاکم نیسابوری کی کتاب پر ذیل یا مستخرج لکھا، اور ان میں بھی بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، آنے والوں کے لیے انہوں نے بھی بہت کچھ چھوڑا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب پر جو تبصرہ کیا تھا، پچھلے سبق میں ہم نے شیخ محمد عوامہ کا اس کے بارے میں نوٹ ذکر کیا تھا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان تین کتابوں پر، یعنی رام ہرمزی اور حاکم اور ابو نعیم کی کتاب پر جو ملاحظات بیان کیے ہیں، اس سے ان کی کتابوں کی شان کم نہیں ہوتی، بلکہ جو بھی سب سے پہلے کسی موضوع پر کتاب لکھتا ہے ان کی یہی حالت ہوتی ہے جس موضوع پر بھی ہو، اور متاخرین وہ آتے ہیں، وہ مکمل کرتے ہیں، اور ان میں جو باتیں کم ہوں اس کا اتمام کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو متقدمین کی کتابیں ان کی شان کم نہیں ہوتی، ان میں اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے، وہ فن کے مقاصد اور بنیادی باتیں ذکر کرتے ہیں، وہ غیر مرتب ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ جو متقدمین کا دور ہوتا ہے، ہر زمانے میں انداز تبدیل ہوتا ہے، متقدمین ائمہ اس قسم کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں اس کو سمجھتے ہیں، جبکہ متاخرین میں استعداد کمزور ہوتی ہے، یا وہ سہولت پیش نظر ہوتی ہے، اس لیے تمام باتوں کو ہر جگہ ذکر کرتے ہیں اور وضاحت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ یہاں حاشیے میں نور الدین اظہر صاحب نے ابو نعیم اصفہانی کے حالات ذکر کیے ہیں، ہم اس کو ذکر کرتے ہیں۔ احمد بن عبداللہ الاصبہانی الصوفی ابو نعیم، نام ہے احمد بن عبداللہ، اصبہان کے رہنے والے تھے، اور اس کو اردو میں یا فارسی میں اصفہان کہتے ہیں، فا کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں با کو، اور صوفی عالم تھے، تصوف کے کبار اہل علم میں سے تھے، اس وجہ سے ان کی کتاب بھی ہے حلیۃ الاولیاء، صوفیاء علماء کرام کے حالات اس میں لکھے ہیں۔ ابو نعیم ان کی کنیت ہے، 336 ان کی پیدائش ہے، اور 430 ان کی وفات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ چوتھی پانچویں صدی کے علماء کرام میں سے، متقدم ائمہ میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا کہ فقیہ بھی تھے، حافظ بھی تھے، اور بڑے عالم میں تھے، محدث و عصری، اپنے زمانے کے محدث تھے اور مورخ بھی تھے۔ ان کا اجازت کے بارے میں خاص مسلک ہے جو
علامہ عبدالشہید نعمانی صاحب نے جو ان کی مسند امام ابو حنیفہ ہے ان کی تحقیق سے چھپی ہے، اس کے مقدمے میں انہوں نے اس کی تفصیل نقل کی ہے، وہ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ 430 وفات ہے۔ ان کی کتابوں میں مشہور کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، یہ چھپی ہے۔ اسی طرح دلائل النبوہ ہے سیرت کے موضوع پر، یہ بھی چھپی ہے۔ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے مستخرج کا لفظ استعمال کیا کہ ابو نعیم اصفہانی نے حاکم نیسابوری کی کتاب پر مستخرج لکھا، تو مستخرج را کے زیر کے ساتھ ہے، مطلب ایسی زیادات کا اضافہ کیا ہے جو اصل کتاب میں موجود نہیں تھی۔ اس کے لیے حوالہ دیا ہے شرح و شرح یعنی ملا علی قاری رحمۃ اللہ کی کتاب صفحہ نمبر 138، اس طرح لخت الدرر صفحہ نمبر 19۔ آگے آ جائے گا یہ مستخرج باقاعدہ علوم حدیث کا ایک نوع ہے، جس میں بعد کا ایک محدث اپنے سے پہلے کسی کتاب کو معیار بنا کر اس کے جو مندرجات ہیں اس پر کتاب یہ بھی لکھتا ہے، لیکن اپنے اسناد کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ جیسے مثلا بخاری شریف ہے تو بعض حضرات نے بخاری شریف پر مستخرج لکھا ہے، جیسے مستخرج ابی عوانہ ہے۔ تو ابو عوانہ بڑے محدث تھے، ان تک بھی وہ احادیث پہنچی تھی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی تھی، لیکن اس کی سند میں اور امام بخاری رحمۃ اللہ کی سند میں فرق تھا، تو انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب کو معیار بنا کر ان احادیث کو ذکر کیا، لیکن جو اسانید ان کی اپنی تھی اس کو اپنی اسانید ذکر کرتی۔ تو المستخرج لکھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اس میں تو ایک مصنف اثرنون ایک نئی کتاب لکھنے کی زحمت نہیں کرتا، اور فائدہ اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ ایک حدیث کی کئی اسانید ہمارے پاس آ جاتی ہے، اور پھر بعض مرتبہ اس کے طرق میں کوئی لفظ کا اضافہ اس تک پہنچا ہوتا ہے، تو وہ بھی اپنے جو اس کو الفاظ پہنچے اس کو اپنے انداز سے مرتب کر لیتا ہے۔ تو اس طرح ایک بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، کئی اسانید بھی مل جاتی ہے ہمیں، اور متون کے جو تغیرات ہیں وہ بھی اس طرح محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو اصل میں تو مستخرج اس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے مستخرج کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ٹوٹل اس معنی میں نہیں ہے، مکمل طور پر اس معنی میں نہیں ہے۔ یہاں اسی وجہ سے انہوں نے جو معنی کیا ہے کہ اضافات انہوں نے کی ہیں، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام حاکم رحمۃ اللہ کی جو کتاب ہے اس میں بعض احادیث ہے، بعض روایات ہے، بعض اقوال ہے جو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ بیان کی ہیں، تو ابو نعیم اصفہانی نے اپنی سند کے ساتھ اس کو بیان کیا ہوگا۔ لیکن یہ کتاب اس مقدمے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے جتنی کتابوں کا ذکر کیا ہے ان میں تمام کتاب چھپی ہے، یہ کتاب ابو نعیم اصفہانی کی ابھی تک نہیں چھپی۔ اور پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا مطالعہ کیا ہے کہ نہیں، یعنی ان کو بھی یہ کتاب ملی ہے کہ نہیں۔ تو صحیح ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کو یہ کتاب ملی ہے۔ یہاں بھی جس انداز سے انہوں نے ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو یہ کتاب ملی ہے، اس لیے ان کو اور جو ان کی المجمع المؤسس ہے اصول حدیث جو کتابیں انہوں نے پڑھی اس میں بھی اس کتاب کا ذکر کیا ہے، اور اللقۃ علی ابن صلاح میں انہوں نے بعض حوالہ جات بھی دیے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے سامنے یہ کتاب موجود تھی۔ حافظ ابو نعیم اصفہانی یہ شافعی المسلک تھے۔ شروع میں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے منحرف تھے، اور اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر اپنی کتاب الضعفاء میں کیا ہے۔ اور ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے صوفیاء علماء کرام کے حالات پر، حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء۔ اس میں امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کا تذکرہ کیا ہے، اور جان بوجھ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ذکر نہیں کیا، لیکن بعد میں ان کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے یہ بہت ختم ہوا، اور انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مناقب اور ان کی حدیث پر مستقل کتاب لکھی ہے، مسند الامام ابی حنیفہ۔ حافظ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ کی یہ کتاب سب سے پہلے مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے
بیٹے مولانا ڈاکٹر محمد عبدالشہید نعمانی کی تحقیق کے ساتھ 2000 میں چھپی ہے، اور اب یہ دارالکتب علمیہ بیروت سے 2015 میں دوبارہ چھپی ہے۔ اس کے مقدمے میں بہت تحقیقی مباحث ہیں۔ حلیۃ الاولیاء جو ہے یہ 8 جلدوں میں صوفیاء علماء کرام کے حالات پر مشتمل ہے۔ حافظ ابو نعیم اصفہانی چونکہ متقدمین ائمہ میں سے ہے، اس لیے وہ ہر عالم کے حالات میں اس کے واسطے سے جو حدیث ان کو پہنچی ہے وہ بھی ذکر کرتے ہیں، اس لیے یہ کتاب احادیث کے ایک بڑے حصے پر مشتمل ہے۔ اس میں درج احادیث کی تعداد تقریباً 4000 ہوگی، جتنی سنن ترمذی میں ہے۔ علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حدیث اکٹھی کی ہے جو تقریب البغیہ بترتیب احادیث الہیہ کے نام سے 3 جلدوں میں چھپی ہے، اور اسی طرح شیخ احمد الغماری نے اس میں درج احادیث کی فہرست بھی بنائی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں تقریب البغیہ بترتیب احادیث الہیہ، علامہ نور الدین ہیثمی کی کتاب ہے۔ ہم نے ذکر کیا تھا علامہ نور الدین ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ حفاظ حدیث میں سے تھے، انہوں نے حلیہ کی جو حدیث ہے ان سب کو اکٹھے کیا ہے، اور اسی طرح علامہ احمد الغماری عبدالعزیز الغماری نے البغیہ فی ترتیب حدیث الحلیہ کے نام سے یہ ایک فہرست بنائی ہے جو بہت عمدہ ہے، یہ دارالبصائر سے چھپی ہے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے ابو نعیم اصفہانی کی اصول حدیث پر کتاب المستخرج کا تذکرہ کیا، ساتھ ابو نعیم کا تعارف کیا، اور المستخرج جو نام ہے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ آگے ہم اصول حدیث پر جو دیگر کتابیں اس کا ذکر کریں گے، جس میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی کتابوں کا تعارف۔